ایک مدرسے کا طالب علم جو نہایت ہی نیک اور شریف نوجوان تھا، اس نے پچھلے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ فاقوں سے اس کا برا حال تھا۔ جب تیسرے روز بھی اسے کھانے کو کچھ نہ ملا اور بھوک کی شدت نے اسے ستایا تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج اسے ہر قیمت پر کچھ نہ کچھ کھانا ہے، ورنہ وہ بھوک سے مر جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ مدرسے سے نکلا اور چوری چھپے ایک پڑوس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ گھر کافی بڑا تھا اور کھانے کی بھی بہت ہی خوشبودار مہکار آ رہی تھی۔ وہ کچن میں داخل ہوا اور کھانا کھانے کے لیے جیسے ہی لقمہ توڑا تو اس کے ایمان نے اسے جھنجھوڑا کہ اگر یہ حرام کا نوالا تیرے اندر گیا تو تمہاری نمازیں اور روزے کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ اس نے کھانا وہیں چھوڑا اور واپس مدرسے آ گیا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے اپنے خزانے سے رزق عطا فرما۔ مجھے بھوک سے مرنا تو گوارا ہے، مگر حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا۔ تھوڑی دیر ہی گزری، قاری صاحب آ گئے اور اس کی کلاس شروع ہو گئی، مگر بھوک کی وجہ سے وہ اس قدر نڈھال ہو چکا تھا کہ قاری صاحب کی باتیں اس کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ جب کلاس ختم ہوئی تو ایک باپردہ عورت قاری صاحب کے پاس آئی اور ان سے کچھ کہنے لگی۔ قاری صاحب نے اس کی باتیں بڑے غور سے سنی۔ سننے کے بعد ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ان کے سب ہی طالب علم جا چکے تھے، صرف وہی ایک نوجوان موجود تھا۔ قاری صاحب اس سے مخاطب ہوئے کہ اے نوجوان، کیا تم شادی شدہ ہو؟ نوجوان کو کچھ سمجھ نہ آئی تو قاری صاحب پھر سے مخاطب ہوئے کہ کیا تم شادی شدہ ہو یا نہیں؟ جب نوجوان نے نفی میں سر ہلا دیا تو قاری صاحب بولے کہ اگر تم شادی کے خواہش مند ہو تو میں تمہاری شادی کرا سکتا ہوں۔ وہ نوجوان آگے سے بولا کہ قاری صاحب، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے پاس کھانے کو روٹی تک نہیں ہے اور آپ شادی کی بات کر رہے ہیں۔ تو قاری صاحب اس عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے کہ یہ ایک بیوہ عورت ہے جس کا خاوند کچھ عرصہ پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ اس کے پاس اپنا گھر اور اپنی جائیداد ہے۔ اسے صرف ایک باحیا اور نیک نوجوان کی تلاش ہے جس کے ساتھ وہ اپنی ازدواجی زندگی پھر سے بحال کر سکے، اور اگر تم اس رشتے کے لیے رضامند ہو تو تمہارے حق مہر کی رقم میں ادا کر دیتا ہوں اور تمہارا نکاح بھی ابھی پڑھا دیتا ہوں۔ جب نوجوان نے اپنی رضامندی ظاہر کی تو قاری صاحب نے گواہان کی موجودگی میں ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ جب نوجوان اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ اس کے گھر پہنچا تو وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا، کیونکہ یہ تو وہی گھر تھا جس گھر وہ تھوڑی دیر پہلے کھانا چرانے آیا تھا۔ اب جب اس کی بیوی نے نقاب اتارا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس نے اتنی حسین و جمیل عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اب جب وہ کچن میں اس کے لیے کھانا لانے گئی تو اس نے وہ روٹی کا لقمہ دیکھا تو بولی کہ لگتا ہے کہ میری غیر موجودگی میں یہاں کوئی آیا تھا جس نے کھانا کھانے کی کوشش کی ہے، مگر اسے کھائے بغیر ہی چلا گیا ہے۔ نوجوان نے یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگا کہ وہ کھانا چرانے والا اور کوئی نہیں بلکہ میں ہی تھا، اور پھر اسے اپنی ساری کہانی سنائی کہ کیسے بھوک کی وجہ سے وہ یہاں چوری کرنے آیا تھا، مگر اس کا پختہ ایمان اس کے آڑے آ گیا اور اس برے کام سے محفوظ رکھا۔ اس کی بیوی بولی، یہ اللہ کی طرف سے تم پر ایک آزمائش تھی، مگر تم اس میں سرخرو ہو گئے، اور دیکھو پھر اللہ نے تمہیں اس کا کیسا اجر دیا کہ تم جس گھر میں چوری کرنے آئے تھے تمہیں اسی گھر کا مالک بنا دیا۔ وہ نوجوان فوراً سجدہ ریز ہوا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا۔ پیارے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مصیبت کی گھڑی میں صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور خود کو برائی سے بچائے رکھیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے نیک بندوں کو آزماتی ہے، اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو جائیں تو دنیا اور آخرت دونوں میں انہیں بڑے انعام سے نوازا جاتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اسے شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔